نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے اسم شروع کیا اور اسم کے حوالے سے ہم نے جو اسم کی جو پراپرٹیز تھیں اس کو ہم نے سب سے پہلے ایکسپلور کیا اور اس پراپرٹیز کے اندر ہم نے دو پراپرٹیز بلکہ تین پراپرٹیز ہم نے کر لی ہیں. سب سے پہلے اعراب کے حوالے سے ایک پوائنٹ بہت اچھی طرح سے ذہن میں بار بار اس کو اچھی طرح سے بٹھائیں کہ اعراب جو ہے وہ حرکت نہیں ہے، زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے، زیر زبر پیش حرکت ہے. اعراب کیا ہے کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی اعراب ہے. اعراب جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس میں اسما کی اقسام کو دیکھا اور اسما کی اقسام ہمارے سامنے دو بنیادی اقسام آئیں، ایک جسے ہم مورب کہتے ہیں، دوسرا جسے ہم مبنی کہتے ہیں. اور مورب کی پھر فردر کلاسیفیکیشن آئی، ایک جسے ہم منصرف اسما کہتے ہیں اور دوسرا جسے ہم غیر منصرف اسما کہتے ہیں. منصرف اسما ان کو کہتے ہیں کہ جن کے واحد اسم کے اوپر تنوین لازمن آتی ہے اور وہ اعراب کی جو تین حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب و حالت جر، تینوں کو وہ قبول کرتے ہیں. غیر منصرف اسما وہ ہوتے ہیں جو تنوین کو قبول نہیں کرتے اور جو حالت جر کو قبول نہیں کرتے. حالت نصب اور حالت جر ان کی ایک ہی ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر میں. مبنی اسما بہت لمیٹڈ نمبرز ہیں، چند میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. اس میں کچھ اسما اشارہ تھے، کچھ اس میں اسما موصولہ تھے. سب ہم ڈیٹیل کے اندر آگے مزید کو پڑھیں گے. دوسری چیز ہم نے جنس کی تھی. جنس کے حوالے سے ایک پوائنٹ ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو. اب مؤنث ثابت دو طریقوں سے ہوگا، یا تو وہ ریئل جینڈر ہوگا، حقیقی ہوگا، یا وہ غیر حقیقی ہوگا، یعنی نان لیونگ ہوگا. ریئل جینڈر میں کوئی ایشو نہیں ہے، ہر زبان میں وہ ریئل جینڈر ایک ہی ٹریٹ ہوتا ہے، یا مذکر ٹریٹ ہوگا یا مؤنث ٹریٹ ہوگا. لیکن جو غیر حقیقی ہوتا ہے، نان لیونگ ہے، اس کے اندر کنسرن آتا ہے کیونکہ وہ ہر زبان میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں. جیسے میں نے کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے اردو میں بھی رکھی تھی. غیر حقیقی کی دو اقسام بنتی ہیں، ایک جسے لفظی علامتی کہتے ہیں، دوسرا جسے سماعی یا قیاسی کہتے ہیں. لفظی علامتی مؤنث ان کو کہتے ہیں کہ کچھ ایسے حروف ہیں جو اسما کے آخر میں اگر داخل ہو جائیں تو اس سے اس غالب گمان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسما جو ہے وہ مؤنث ہوں گے. تین علامتیں ہیں جس میں سب سے بڑی علامت بولتا ہے، اس کے بعد الف ممدودہ ہے اور الف مقصورہ ہے. الف ممدودہ اور الف مقصورہ کی پہچان آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں جس کے اسم کے آخری حرف کے اندر حمزہ ہو، اس سے پہلے الف ہو اور اس سے پہلے فتح آپ کو ملے گی. اور الف مقصورہ میں کی پہچان یہ ہے کہ چھوٹی یا ہو، جس کو ہم چھوٹی یا کہتے ہیں اردو میں، اور اس سے پہلے کھڑی زبر یا کھڑی الف آپ اس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ سماعی مؤنث ہیں، یعنی جن کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے لیکن عرب اپنی زبان میں اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتا ہے. اس کی کچھ کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں اور کچھ وہ اسما آپ کے سامنے رکھے تھے جو اس کیٹیگریز میں نہیں آتے لیکن قرآن میں بہت استعمال ہوئے. اس لیے میں نے آپ کو الگ سے وہ 16 کے قریب ہے وہ میں نے آپ کو کچھ لکھوائے تھے اور باقی میں نے آپ کو میسج کر دیا تھا. تیسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ عدد کے حوالے سے پڑھی. عدد کے حوالے سے ذہن میں رکھ لیں کہ عربی زبان میں عدد جو ہے وہ 3 ہے. اردو زبان میں 2 ہوتے ہیں، واحد اور جمع. انگریزی میں بھی 2 ہوتے ہیں، سنگولر پلورل. عربی میں 3 ہے، ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنیٰ. مثنیٰ کو تثنیہ بھی کہتے ہیں. تثنیہ ایکچولی مثنیٰ واحد سے جو مثنیٰ بننے کا جو پروسیس ہے اس کو تثنیہ کہتے ہیں، لیکن اس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں. اور تیسرا جمع. واحد سے مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت آسان ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ایک ہی طریقہ کار ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ واحد اسم کے آخری حرف کے اوپر فتح لگا دیتے ہیں، اور اگر حالت رفع ہے تو آنی ساؤنڈ یعنی الف اور نون کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، آنی ساؤنڈ بن جاتی ہے.
اور اگر حالت نصب اور جر ہے تو یا ساکن اور نون کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں اینی ساؤنڈ بنا دیتے ہیں۔ جمع کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جمع عربی زبان میں دو ہے، ایک جسے ہم جمع سالم کہتے ہیں اور دوسرا جسے ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ جمع سالم ان سالم جمع کو کہتے ہیں جس کا واحد اسم کا جو واحد اسم کا جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ کوئی حرکت میں تبدیلی آتی ہے، نہ اس کے بیسک ورڈ میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ مکسر کے اندر وہ بریک ہو جاتے ہیں، یا تو حرکت بریک ہو جاتی ہے یا الفاظ ہی بریک ہو جاتے ہیں سرے سے۔ ہم نے صرف جمع سالم کی تھی۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع سالم کس کی بنے گی اور جمع مکسر کس کی بنے گی؟ تو عموماً یعنی آپ سمجھے 95% جمع سالم جو ہے وہ صفات کی بنتی ہے اور جمع مکسر اسم ذات کی بنتی ہے۔ اسم ذات کس کو کہتے ہیں؟ اسم ذات کہتے ہیں جو اپنا ذاتی وجود رکھتے ہیں۔ اس کو اور بہتر طریقے پہ کر لیں تو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اسما جن کو لکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی کوئی شکل آ جائے تو اس کو اسم ذات کہتے ہیں۔ اسم ذات کی عموماً جمع مکسر بنتی ہے۔ جمع سالم بنانے کا طریقہ ہے لیکن مذکر مؤنث دونوں کا الگ الگ ہے۔ مثنیٰ میں ایک ہی ہے لیکن جمع کے اندر دونوں کا مختلف ہے۔ مذکر کے اندر آخری حرف کے اوپر پیش لگا کر واو ساکن اور نون فتح لگا دے اونا ساؤنڈ بن جاتی ہے، اور مذکری کے اندر حالت نصب اور جر کے اندر آخری حرف کے اوپر زیر لگا کر یا ساکن اور نون فتح لگا دے پر اینا ساؤنڈ بن جاتی ہے۔ اونا اینا ساؤنڈ جب بھی آپ کو نظر آئے گی آپ کے ایک بیک آف مائنڈ آ جائے گا کہ یہ جمع مذکر کی بات ہوگی۔ اور مونس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ مونس کے واحد اسم پہ جو گولتا ہوتی ہے اس گولتا کو ریپلیس کر دیتے ہیں حالت رفع میں آتم سے اور حالت نصب جر میں آتم سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو میرے خیال میں کوئی ایسی مشکل آپ کو نہیں ہوگی، لیکن احتیاط ذرا میں دیکھ لوں کہ کہاں تک کچھ ذہن میں بات موجود ہے۔ اگر ایک آدھ صیغہ میں آپ سے کہوں اگر کوئی کر لے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں غافل۔ جی کوئی کرے گا؟ خالدہ شفیق۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی خالدہ جی۔ غافلن، جی غافلن، غافلن، جی غافلانی غافلانی، اور غافلینی، 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 پھر غافلونا، غافلونا۔ غافلینا، غافلینا، ٹھیک ہے، مونس بنائیں۔ غافلاتن، غافلاتن، غافلاتن نہیں کیا کریں، میں نے آپ کو ہمیشہ کہا جب آپ غافلاتن کہتے ہیں تو یہ جمع بن جاتی ہے۔ غافلاتن، 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 غافلاتن غافلاتن، نہیں، آپ جب لاتن کہیں گی نا تو یاد رکھیں خالدہ میں بھی وہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ صحیح، غافلاتن، آخری حرف کو حرکت دینی ہے، آپ کھینچ دیتی ہیں، آپ اس کو غافلاتن کر دیتی ہیں۔ لام کو آپ نے کھینچنا نہیں، صرف حرکت دینی ہے، غافلاتن۔ غافلاتن، جی غافلاتن، 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 زبردست۔ غافلاتانی، غافلتانی، غافلتینی، 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 زبردست۔ غافلاتن، جی غافلاتن، زبردست۔ غافلاتن۔ جی ایک اور کرتے ہیں کوئی اور، تو پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں طیب، پاک۔ جی طیب کوئی کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی طاہرہ جی۔ جی سر ورڈ نہیں طیبون ہے یہ؟ طیب ہے، اب آپ نے مجھے ٹھیک ہے، بتایا کہ یہ ٹھیک گل ہے، ہے کہ فن ہے کہ بو ہے۔ ٹھیک ہے، طیبن، جی طیبن، طیبن الف کے ساتھ، اور طیبن، جی ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آ جائے گا
ٹھہرے طیباتانی یہ طیبانی سوری طیبانی طیبونا نہیں طیبانی بینی طیبینی ٹھیک ہے ہاں ساتھ ہی اس کے ٹھیک ہے حالت نصب طیبانی طیبینی طیبونا اور طیبینا طیبینا اور ساری حالاتیں پڑھا کریں بھلے جی ایک ہی جیسی ہے لیکن پڑھے حالت پوری ٹھیک ہے طیبینا 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 اس کے بعد مؤنث ہے طیباتن طیباتن آپ بھی وہی خالدہ جی والا کام کر رہی ہیں آخری حرف کو آپ لمبا کر دیتے ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے یہ بات کرتی ہیں تو اس کا مطلب جمع کا صیغہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے طیباتن 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 جی طیباتانی طیباتینی طیباتینی طیباتن 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 زبردست تو دیکھیں یہاں تک تو کوئی ایشو نہیں ہے سچ اب ہم بات کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا جمع دو قسم کی ہیں ایک جمع سالم ہے ایک جمع مکسر ہے جمع مکسر پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں دیکھیں حالت آپ کو پتہ ہے تین ہی ہے حالت رفع ہے حالت نصب ہے اور حالت جر ہے جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے کوئی اس کا میتھڈ نہیں ہے جس طرح سے عرب نے چاہا اس طرح سے عرب نے اس کو استعمال کیا اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گی کہ آپ کی اپنی عام زندگی میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر کیونکہ عربی کے بہت سارے ایسے حروف ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال بہت ریگولرلی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میں اب آپ کے سامنے کچھ اسما لکھوں گا آپ نے اس اسما کو پہلے تو یہ مجھے بتانا ہے کہ یہ اس میں ذات ہے کہ اس میں صفات ہے تاکہ اس حساب سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی جو جمع بنے گی وہ کون سی بنے گی ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے پہلا جو حرف لکھتا ہوں وہ میں لکھتا ہوں ولد جی کوئی بتائے گا اسم ذات اس میں ذات ٹھیک ہے اس میں ذات ہے اب ولد کی جو ہے وہ واحد کی تینوں حالتیں بتا دیں مثنیٰ کی تینوں حالتیں بتا دیں ولدن ولدن ولدان ولدین نہیں ولدن 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 ولدین حالتیں جر بتائیے ولدین ولدن جی مثنیٰ بنائیے ولدانی ولدانی ولدینی 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 اس کی جمع معلوم ہے آپ اولاد اولاد اس کی جمع ہے اولاد اب ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں میں نے آپ سے کہا کہ جمع مکسر میں کیا ہوتا ہے کہ جمع مکسر جو ہے اسے جمع مکسر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے حرف یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا بدل جاتے ہیں یا حرکات بدل جاتی ہیں جب میں نے آپ سے کہا مسلم تو آپ دیکھیں مسلم سے جب آپ نے جمع اس کی جمع بنائی تو آپ نے بنائی مسلمون ایسی بنائی نا جی تو آپ دیکھیں مسلم کے اندر کوئی چیز چینج نہیں ہوئی آپ نے آخری حرف کے اوپر صرف آخری حرف کی ہم بات کرتے ہیں باقی بیسک دیکھیں سارے ورڈ وہی رہے لیکن یہاں دیکھیں ولد سے سیدھا سیدھا چینج ہو گیا وہ ولدونا نہیں ہوا بلکہ اولاد ہو گیا اب اس کے اندر جمع مکسر کے اندر جو پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ صرف ایک ہی ہے باقی آپ جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے جیسے جیسے آپ کی پریکٹس بڑھتی رہے گی آپ کو جمع مکسریں آتی رہیں گی انشاءاللہ جو پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اس کے اعراب کے حوالے سے کہ جمع مکسر پہ اعراب کیسے آئے گا کیونکہ کوئی فارمولا تو ہے نہیں آپ کے پاس مثنیٰ کا تو فارمولا ہے کہ آپ نے آخری حرف کے اوپر فتح دے کے اس کے اوپر آنی یا اینی ساؤنڈ لگانی ہے جمع سالم میں بھی آپ کے پاس طریقہ کار موجود ہے کہ آخری حرف کے اوپر آپ نے پیش لگا کے حالت رفع کے اندر اونا ساؤنڈ کر دینا اور حالت نصب میں زیر لگا کر اینا ساؤنڈ کر دینا
مونس کے اندر بھی آپ کے پاس طریقہ کار موجود ہے کہ آپ نے گول تا کو ہٹا کے آتن یا آتن لگا دینا، لیکن اس میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے اوپر حرکت کون سی ہے، یہ اعرابی حرکت کیسی آئے گی. تو یہ یاد رکھ لیں کہ جمع مکسر کی جو اعرابی حالت ہے وہ 3 قسم سے آ سکتی ہے. جو پہلی حالت آئے گی وہ آئے گی منصرف. جب میں آپ سے کہوں کہ اس کا اعراب منصرف ہو سکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا اعراب جو ہے منصرف ہو سکتا ہے تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تینوں حالتیں ہوں گی نا، اس کی تینوں شکلیں ہوں گی، تینوں حالتوں شکلیں میں ہوں گی. تینوں لیکن ایک امپورٹنٹ چیز بتائیے، اور تنوین قبول کرے گی. تنوین ہوگی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ تنوین ہوگی. اچھا اب ایک تنوین کے حوالے سے ایک پوائنٹ اپنے پاس. اچھا اب ایک کام کیا کریں آپ لوگ، اپنے پاس کچھ شیٹس مینٹین کریں آپ، اور اس شیٹس میں آپ نے کچھ بیسک چیزیں ڈالنی ہیں جو بڑی ضروری ہے. جیسے آج آپ ایک پہلی بیسک چیز نوٹ کر لیں کہ تنوین کس قسم کے الفاظوں میں آتی ہے. واحد منصرف کے اسماء میں تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے. جمع مونس سالم میں تنوین آتی ہے، دیکھا تھا نا، آتن آتن آتن. اور ایک چیز آپ کو آج اور پتہ چلی کہ جمع مکسر میں بھی تنوین آ سکتی ہے. یہ تو اب آپ کے پاس جب بھی آپ مصحف اپنا کھولتے ہیں، قرآن مجید کھولتے ہیں، اور اس قرآن مجید میں آپ کو کوئی بھی اسم جب تنوین میں نظر آ جاتا ہے، جس کا تنوین ہو، چاہے وہ 2 پیش ہو، 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو، آپ کے ذہن میں فوراً ایک بات اسٹرائک ہو جائے گی کہ یا تو یہ واحد منصرف ہو سکتا ہے، یا یہ جمع سالم مونس ہو سکتا ہے، یا یہ جمع مکسر ہو سکتا ہے. تینوں چیزیں ہو سکتی. تو اس کا اعراب جو ہے یا تو منصرف ہو سکتا ہے، منصرف کا مطلب تنوین ہو، یا اس کا اعراب جو ہے وہ غیر منصرف ہو سکتا ہے. غیر منصرف کا کیا مطلب ہے؟ سر 3 حالتوں میں 2 شکلیں اور تنوین نہیں ہوگی، آنی یا اونا ہوگا. نہیں آنی ہونا کیوں ہوگا؟ اچھا غیر منصرف آپ نے کہا اس کا مطلب تنوین نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. تنوین نہیں ہوگی اور حالت جر قبول نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. حالت جر قبول نہیں کرے گا. اب جو غیر منصرف ہے اس کی تو آپ نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی. غیر منصرف کی آپ نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی، اور غیر منصرف کی جو لسٹ تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا اسماء تھے سارے، پراپر نام. اب یہ تو ذات کی بات ہو رہی ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ غیر منصرف پھر کون سے ہوں گے؟ کون سے ایسے اسماء ہوں گے جن کو میں نے غیر منصرف کے طور پر استعمال کرنا؟ پہلے تو آپ کو غیر منصرف کے پاس ایک لسٹ آ گئی تھی، تو آپ نے اس لسٹ سے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ تمام انبیاؤں کے نام، عورتوں کے نام، مردوں کے وہ نام جس پہ جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں، مردوں کے وہ نام جو گولتا پہ ختم ہوتے ہیں، فرشتوں کے نام، شہر و ملکوں کے نام. لیکن یہ تو اس میں ذات ہے، اس میں کیسے کریں گے؟ تو اس کے اندر 3 چیزیں سمجھ لیں. اس کی پہلی سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی پہلی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ ایسا اسم ہو جو الف ممدودہ پہ ختم ہوتا. الف ممدودہ آپ نے یاد ہے پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا؟ مونس میں پڑھا تھا. اور آپ کو معلوم ہے جب مونس میں الف ممدودہ پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف ممدودہ غیر منصرف ہوتا ہے. الف ممدودہ کی پہچان آپ کو معلوم ہونی چاہیے. وہ کیا پہچان ہے؟ کہ حمزہ ہو، حمزہ سے پہلے الف ہو اور اس سے پہلے فتح ہو. کوئی ایسا اسم آپ کو ملتا ہے، اب آپ کو یہاں سے 2 چیزیں پتہ چل گئی. کوئی بھی ایسا اسم آپ کو ملتا ہے جس کے اندر الف ممدودہ ہو تو 2 چیزیں ہو گئی. ایک چیز تو یہ ہوگی کہ وہ مونس ہو سکتا ہے، کامن سینس کا خیال رکھیں گے، ادروائز مونس ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز وہ غیر منصرف ہوگا. غیر منصرف ہوگا تو اس کا مطلب اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اور حالت جر قبول نہیں کرے گا. ایک پوائنٹ پرانا اگر یاد ہو ریکال کر لیں، میں نے آپ سے کہا کہ غیر منصرف حالت جر قبول نہیں کرتا ہے 2 سچویشن میں کرتا ہے. جب وہ 2 سچویشن آئیں گی تب میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی. تو پہلی چیز تو یہ کہ غیر منصرف کی کہ الف ممدودہ پہ ختم ہو. دوسری سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ اسم ایسا ہو جو 5 حرف پہ مشتمل ہو، 5 حرفی ہو. اسم جو ہے وہ 5 حرف پہ مشتمل ہو. لیکن یہ جو 5 حرف ہیں اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہو کہ پہلا حرف کے اوپر فتح ہو، دوسرے حرف کے اوپر فتح ہو،
اس کے بعد الف ہو اور پھر 2 حرف، یعنی 5 حرف بھی اس طرح سے ہو کہ جس میں سے پہلے 2 حرف کے اوپر فتح ہو، پھر الف ہو، پھر 2 حرف ہو. ایسا حرف بھی ہوگا تو وہ غیر منصرف کہلائے گا، یعنی اس کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوگی اور وہ حالت زر قبول کرے گا. اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ وہ 6 حرفی ہو. اسم جو ہے نا 6 حرف پہ مشتمل ہو، اور اس کی 6 حرف کی شکل کیسی ہوگی کہ پہلے پہ فتح، دوسرے پہ فتح، پھر الف، اس کے بعد 3 حرف ہوں گے، لیکن اس 3 حرف کے اندر جو بیچ والا حرف ہوگا وہ ساکن ہوگا. یہ 3 کنڈیشن اگر آپ کو کسی بھی اسم پہ نظر آ جائے، کسی بھی اسم پہ یہ 3 کنڈیشن نظر آ جائیں تو آپ سمجھ جائیں گے ایسا اسم غیر منصرف ہوگا، چاہے وہ واحد میں آ جائے چاہے وہ جمع میں آ جائے. یاد رکھیے گا، چاہے واحد میں آ جائے چاہے وہ جمع میں آ جائے، اگر کسی اسم پہ یہ 3 کنڈیشن ہے، کامن سینس کا خیال رکھیں گے، اگر یہ 3 کنڈیشن ہے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ غیر منصرف. تو 2 کنڈیشن ہو گئی، اعراب منصرف ہو سکتا ہے، اعراب غیر منصرف ہو سکتا ہے. تیسرا کون سا اعراب رہے گی جی؟ ایک ہی باقی رہ گیا نا، کون سا؟ ایک اعراب باقی رہ گیا جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبنی رہ گئے. مبنی رہ گیا. مبنی کا آپ کو پتا ہے کہ بڑی آسان پہچان ہے. ایک میں نے پہچان آپ لوگوں کو بتائی تھی، کون سی بتائی تھی یاد ہے جب ہم مؤنث کر رہے تھے؟ اسم موصول نہیں الف مقصورہ. اچھا الف مقصورہ. الف مقصورہ کی پہچان کیا ہے جی؟ بہت سمپل ہے، چھوٹی یا ہو اور اس سے پہلے کھڑی زبر یا کھڑی الف یا کھڑی زبر کہہ لیں آپ اس کو. اور اس کے علاوہ ایک اور پہچان بھی ہوتی ہے، کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جو الف پہ ختم ہو جاتے ہیں. سمپل آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. مبنی اسما میں نے ویسے ہی آپ سے کہا بہت لمیٹڈ نمبر ہے، اس میں زیادہ ہم بات نہیں کرتے. تو اعراب کی 3 سچویشن ہوتی ہے. اعراب غیر جمع مکسر کا اعراب 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا اس میں 3 ہوگی، یا غیر منصرف ہوگا تو اس میں یہ 3 سچویشن ہونی چاہیے، یا مبنی ہوگا. یہ 3 سچویشن. اب میں نے آپ کے سامنے جو بھی اسما لکھتا ہوں، اگر آپ کو اس کی جمع معلوم ہوگی تو اچھی بات ہے، نہیں تو میں آپ کے سامنے لکھوں گا، لیکن میں آپ کے سامنے لکھوں گا بغیر اعراب کے. اعراب آپ نے مجھے بتانا ہوگا اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اوپر اعراب کون سا آئے گا. اب مجھے بتائیے اولاد کے اوپر. سر ایک بار دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیں، یہ جو آپ نے بتایا نا کہ جو 5 حرفی ہے اور 6 حرفی ہے، ان کی ذرا کنڈیشن دوبارہ ذرا بتا دیجیے. 5 حرفی کی کنڈیشن یہ کہ پہلے 2 حرف کے اوپر زبر ہوگا یعنی فتح ہوگی، اس کے بعد الف ہوگا اور پھر 2 حرف ہوگا. اور 6 حرفی کی کنڈیشن یہ کہ پہلے 2 حرف میں فتح ہوگی، پھر الف ہوگا، اس کے بعد 3 حرف ہوں گے الف کے بعد، جس میں سے بیچ والا جو حرف ہوگا اس کے اوپر ساکن ہوگا. سر 5 والے کی تو ذہن میں مثال آ رہی ہے، 6 والے کی نہیں آ رہی. صبر کر دیتا ہے تارے جی، ٹینشن نہیں. آ جائے رک جایا کرے ٹینشن نہیں لیا. ذہن میں بس یہ رکھیں کہ اس کا جو اعراب ہوگا وہ یا تو تنوین کی صورت میں آ سکتا ہے، یا وہ غیر منصرف ہو سکتا ہے. غیر منصرف کی یہ 3 کنڈیشنز ہیں، یا وہ مبنی ہے. میں آپ کے سامنے اسم لکھوں گا، آپ کو میں اس کا جو جمع ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اعراب آپ نے مجھے بتانا ہے. اب آپ مجھے بتائیے اولاد کے اوپر اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بتائیے کون سا اعراب آئے گا؟ تنوین آئے گا، غیر منصرف آئے گا کہ مبنی آئے گا؟ میں بتاؤں جی کوئی نہیں بتا دیں. تنوین سر. تنوین آئے گی. کیوں پتا کیسے پتا چلا تنوین آئے گی؟ کیونکہ یہ 5 حرفی بھی نہیں ہے، 6 حرفی بھی نہیں ہے، اور الف ممدودہ پہ بھی 5 حرفی نہیں. جی 5 حرفی ہے. ٹھیک ہے 5 حرفی، جی لیکن 5 کی کنڈیشن پوری نہیں ہوگی. لیکن ہاں سر ٹھیک ہے ہاں، اس کی کنڈیشن وہ نہیں ہے. 5 حرفی میں کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے پر زبر ہو، اور اس کے بعد الف ہو، اور پھر جو ہے 2 حرف ہو. ہاں تو کنڈیشن فلفل نہیں کر رہا. جی ٹھیک ہے جی. تو اس پہ آپ نے کہا تنوین آئے گی، تو تنوین آئے گی تو کیا شکل ہو جائے گی اس کی؟ اولادن.
औलादुन हालत रफा में, जी हालत नसब में क्या हो जाएगा? औलादन, औलादन, दो जबर के बाद अलिफ लगेगा, अलिफ, अलिफ आएगा। औलादन, और हालत के अंदर औलादिन, औलाद, औलाद। ठीक है जी, मैं अभी आपको एक देता हूं, जी कौन करेगा? लफ्ज क्या है? लफ्ज है सर क्या नाफिजा। नाफिजा, नाफिज, नाफिजा किसको कहते हैं? खिड़की को, खिड़की को। खिड़की को नाफिजा कहते हैं, खिड़की को। जी कौन करेगा? मैं करती हूँ। सर मैं भी कर लूं? नाफिजातुन, नाफिजातुन, नाफिजा, नाफिजातुन क्यों? नाफिजातुन, नाफिजातुन। जी अच्छा, नाफिजातुन, नाफिजातन और नाफिजातिन। ठीक है, मुसन्ना करें। सुनना, नाफिजा, ये तो आपने वाहिद किया है ना अभी, हाँ जी हाँ जी। नाफिजातुन तो वाहिद है ना, इसका मुसन्ना करें आप। इसका मुसन्ना होगा नाफिजातानी, जी नाफिजातैनी, जी, नाफिजातैनी। जबरदस्त। इसकी जमा मालूम है आपको? नहीं, अच्छा, इसकी जमा मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जमा है नवाफिज। जी, अब आप मुझे बताएं नवाफिज के ऊपर कौन सी हरकत लगेगी? नवाफिजा, कौन सी हरकत लगेगी? तनवीन जबर लगेगी, लगेगी। मुनसरिफ लगेगी, गैर मुनसरिफ लगेगी, मबनी लगेगी? ये 5 हर्फी है। 5 हरफी है, तो दोनों पे जबर आ गई, फिर अलिफ आ गई, नवा फिर तो ये पांच हरफी वाली कंडीशन में फुलफिल कर रहा है ना अपने आप को? हाँ जी हाँ जी। जी सर। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? इसकी कौन सी बनेगी? गैर मुनसरिफ बनेगी। तो गैर मुनसरिफ बनाई हरकत क्या बनेगी? नवाफिजा, नवाफिजा के नवाफिजू? ये नहीं पता नवाफिजू हो गए कि हालत रफा में क्या आएगी? हालत रफा में क्या होता है? गैर मुनसरिफ में हालत रफा में क्या होता है? एक पेश, पेश, सर एक पेश हो, पेश होती है ना। तो हाँ जी। नवाफिजू हालत नसब में क्या बन जाएगा? नवाफिसा, नवाफिजा, नवाफिसा। नवाफिजा, और हालत जर में क्या बन जाएगा? नवाफिसा। नवाफिजा, नवाफिजी क्यों नहीं किया? ये जब गैर मुनसरिफ हो रहा है तो फिर ये जर हालत जर में कैसे जा रहा है? हालत जर कबूल नहीं करेगा। कहाँ गया? हमने नहीं भेजा ना, कहाँ भेजा? आखिर में नवाफिजा ही किया ना। हालत जर कबूल नहीं करेगा, ये गैर हाँ, मुनसरिफ यही मैं है। कह रही हूँ, ये हालत जर में कैसे जा रहा है ये? तो कहाँ किया बताइए, किधर आपने है? किया तो है ये नवाफिजा, नवाफिजू, ये जर में डाला किया तो है आपने नवाफिजा। नवाफिजू, नवाफिजा और नवाफिज किया है ये फिर ये। नवाफिजा। हाँ जाके तो तो पता है इसकी वही getting so हरकत है जो यहाँ है, नवाफिजा ही है ना। हाँ हाँ ओके। ठीक हाँ है, हमने नवाफिजा से स्टार्ट किया था, सही है। चले कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े शहरों में कभी कभार ऐसा हो जाता है। This is getting really confusing now. कंफ्यूजिंग, आप देखें कंफ्यूज होंगी तो कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन से जो है ना बाहर निकल जाए।
آپ نے ہمارے کپتان کا اسٹیٹمنٹ نہیں سنا, وہ کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے. مصباح, مصباح کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کو. چراغ کو کہتے ہیں. جی واحد بنائیے, اس کا مثنیٰ بنائیے. سر میں بناؤں؟ بنائیے, بالکل بنائیے, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بنائیے کریں جو بھی آپ. جی جی مسابح, بولے بولے دوبارہ بولیں. مصباحن, 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 مصباحین. زبردست. مثنیٰ بنائیے. مصباح, 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 مصباحانی, حانی, مصباحینی, مصباحینی, مصباحینی. مصباحینی. اس کی جمع معلوم ہے آپ کو؟ جمع مصابیح. جی اب مجھے بتائیے کہ اس کے اوپر حرکت کون سی آئے گی؟ زبر آئے گی. غیر منصرف, منصرف آئے گی کہ غیر منصرف آئے گی کہ مبنی آئے گی؟ کون سی آئے گی؟ غیر منصرف. غیر منصرف آئے گی. غیر منصرف آئے گی, اس کا مطلب ہے غیر منصرف. جی 6 حرف والا. پہلے 2 کے اوپر دیکھیں, تھرڈ فتح کنڈیشن, الف ہے اور یہ 5 حرفی, یہ 6 حرفی والے ہیں. 6 حرفی ہے نا یہ, ٹھیک ہے نا. میم, صاد, الف, با, یا اور ہا 6 لفظ ہو گئے نا. تو پہلے 2 پہ فتح ہے, پھر الف ہے, پھر 3 حرف ہے جس میں سے بیچ حرف والا ساکن. مسابی. غیر منصرف آئے گی, تینوں حرکتیں پڑھیں, تینوں حالتیں پڑھیں اس کی. حالت رفع میں کیا ہو جائے گا؟ مسابح, نہیں, حرکت پوری پڑھیں. مسابح, نہیں, حرکت پڑھیں آپ, حرکت نہیں پڑھ رہی. مسابح تو کچھ ہوا ہی نہیں, آپ نے ہا کو ساکن کر دیا. آپ نے ہا کو ساکن کر دیا نا. حرکت پڑھیں, کیا حرکت آئے گی؟ مصباح, مصباح تو واحد ہو گیا. یہ دیکھیں نا کیا لکھا ہے, مسابی لکھا ہے. حرکت پڑھیں کیا آخری؟ مسابح, مسابح, مسابی ہو, آخری حرکت ضرور پڑھے. مسابی ہو. مسابح, جی حالت نصب میں کیا ہو جائے گا؟ مسابی, مسابیحا. ہاں. اور حالت جر میں کیا ہو جائے گا؟ مسابیحا. اچھا جی, میں آپ کے سامنے کرتا ہوں ایک اور. امیر. امیر کس کو کہتے ہیں؟ سر حاکم کو بھی کہہ سکتے ہیں, سردار. حاکم کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور سردار کو بھی کہہ سکتے ہیں, مالدار کو بھی کہہ سکتے ہیں. جی جی امیر کی حالتیں کریں واحد کی. سر میں کہوں؟ کوئی بھی کر لیتی. اچھا, امیرن, 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 ایک الف امیرن. کے ساتھ. سر ایک الف کے ساتھ, جی جی آگے چلیں. اور پھر امیرن. امیرن, ٹھیک ہے. اور مثنیٰ امیرانی, امیرانی, امیرینی, امیرینی. امیرین. زبردست. اس کی جمع بتا. عمرہ. عمرہ.
उमराउ। अब आप मुझे बताइए कौन सी हरकत आएगी इसको? सर इस पे सिंगल पेश आएगी क्योंकि ये गैर मुंसरिफ है। कैसे पता चला? सर अलिफ ममदूदा। जी ये देखें, अलिफ ममदूदा, हमजा, हमजा से पहले अलिफ और उससे पहले फतह, तो क्या हो जाएगा? उमराउ। हालत नसब में क्या बन जाएगा? उमरा। और हालत जर में क्या बन जाएगा? उमरा। कुछ ज्यादा ही आपने नहीं उमरा को खींच दिया? सर वो ममदूदा जो है, ममदूदा की वजह से थोड़ा सा खींचेगा ना। ज्यादा ही खींच दिया तो। अच्छा सर वैसे तो 4 हरकत होती है ना इसकी। चलिए ठीक है जी, मैं एक और आपके सामने रखता हूं। मरीज। मरीज किसको कहते हैं जी? कौन करेगा? बाबरा जी आप करेंगी? चलिए जी, जो भी करना चाहे। मरीज। इसकी मैं करूं? जी बिल्कुल करें, आप बिल्कुल करें। इसकी जो तीनों हालतें होंगी, मरीजुन, मरीजुन, मरीजन, मरीजिन। मुझे बताइए आपने तजवीज पढ़ी है? और मुसन्ना। आपने जी तजवीज पढ़ी है? मैंने नहीं। जी क्योंकि आप इसको जो पढ़ रही हैं ये जी बेसिकली अरब को जो है ना, इसके ऊपर बड़ा फख्र है, इस लफ्ज के ऊपर। इसको ये दाद कहते हैं, दाद। मरीद। मरीद, मरीद। और इसको पढ़ने का तरीका ये हाँ होता है कि आपकी जो जबान होती है, इसकी इसकी जो साइड जी होती है उसको आप दोनों दाढ़ों के बीच में दबा देते हैं और फिर आप पढ़ते हैं तो दौर निकल आता है। इंशाल्लाह इस पे फिर कभी बात करेंगे। आप अभी इसको जिस तरह से पढ़ती हैं जी। इसी तरह से पढ़ लें। मरीजुन। अच्छा, मरीजुन, मरीदन, अच्छा मुझे एक बात मरीजिन। बताइए, एक बात बताइए, आपने लगता तजवीज बिल्कुल नहीं पड़ी, इतना खींच क्यों रही हैं आप? मरीदुन, मरीदन, आप इतना ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पढ़े। मरीजुन, मरीजन, मरीजिन। मरीजिन। क्योंकि देखिए मैं आपको वजह बताऊं, अरबी उसमें जुबान में जी जी कुरान में खास तौर पे याद रखिएगा, अगर आप हरकत को ज्यादा खींच दें, कम खींच दें, ना खींचें, उससे मानवी फर्क भी आ जाता है। तो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें भी आपके सामने आएंगी, तो इसकी जरूरत नहीं थी जी। इसका मुसन्ना बनाइए। अच्छा, मरीजानी, मरीदानी। मरीदानी, मरी जी मरीदैनी, जी, मरीदैनी। जबरदस्त। इसकी आपको जमा मालूम है? इसकी जमा बनेगी मर्जा। मर्दा। की जमा क्या बनेगी? मर्जा। मर्दा। अब आप मुझे मर्ज बताएं इस पे कौन सा इराब लगेगा? अच्छा, इसमें मकसूरा। सिर्फ मकसूरा। पहचान क्या थी? या थी, तो आपने इसके ऊपर खड़ी अलिफ खुद ही लगा दे, मर्दा। अच्छा, तो ये तो इसकी तीनों हालतें सेम होंगी फिर। सेम रहेंगी। क्या रहेंगी? मर्दा, मर्दा, मर्दा। तो आपने एक चीज नोट की कि जमा मुकस्सर का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई तरीकेकार नहीं है। जिस तरह से अरब ने चाहा उसी तरह से अरब ने उसको इस्तेमाल किया। आपने सिर्फ बहुत सारे ऐसे अल्फाज होंगे जो आपको ऑलरेडी आपको मालूम होंगे और आप जो है ना उसको इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं भी मालूम होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएंगे। बस सिर्फ जमा मुकस्सर में जिस चीज का आपको ख्याल रखना है वो उसके एराब के हवाले से ख्याल रखता है। वो एराब के हवाले से ख्याल ये है कि उसका एराब या तो मुनसरिफ हो सकता है, यानी उस पर तनवीन दाखिल हो, या उसका एराब गैर मुनसरिफ हो सकता है,
جس میں تنوین نہیں آتی ہے. پتہ کیسے چلے گا غیر منصرف کون سے؟ تو اس کی تین چیزیں، یا تو ایسا اسم ہوگا جو الف ممدودہ پہ ختم ہوتا ہوگا، یا ایسا حرف ہوگا جو 5 حرف پہ ختم ہوتا ہوگا، یا ایسا حرف ہوگا جو 6 حرف پہ ختم ہوتا ہوگا. اگر اس قسم کے حرف ہوں گے تو بھی وہ غیر منصرف بن جائے گا. اور تیسری چیز یہ کہ وہ مبنی ہو. مبنی کی پہچان ہے وہ الف مکسورہ ہوگا. اچھا ابھی تک آپ نے ایک چیز دیکھی، جو جتنی بھی میں نے آپ کے ساتھ کی ہے ابھی، اس میں آپ نے دیکھا کہ تمام چیزیں کیا تھیں؟ اس میں ذات تھی نا. ولد لڑکا، اس میں ذات آپ سوچیں آپ کے ذہن میں نکل آ جاتی ہے. نافذ الدن کھڑکی، اب سوچیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے. مصباح چراغ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. امیر، مریض، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کے سامنے ایک شکل اس کی واضح آ جاتی ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ ایسے اسما بھی ہوتے ہیں، کچھ ایک آدھ ایگزامپل ہم کریں گے، زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم اور کتنے آ سکتے ہیں یا نہیں ہوں گے. لیکن کچھ ایسے اسما بھی ہوتے ہیں کہ جن کی ضروری نہیں ہے کہ ان کی جمع مکسر بنے. ٹھیک ہے؟ یا ایسے اسما بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی ضروری نہیں ہے کہ جمع سالم بنے. ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہے نا اب تک کہ جمع سالم کس کی بنتی ہے؟ جمع سالم بنتی ہے عموماً صفات کی. جمع سالم کس کی بنتی ہے؟ عموماً صفات کی بنتی ہے. اور جمع مکسر بنتی ہے عموماً اس میں ذات کی. اب میں آپ کے سامنے کچھ دوسرے حروف الفاظ لکھتا ہوں. مجھے پہلے اس کو بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ صفات ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ذات ہے. میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں امن. امن کس کو کہتے ہیں؟ ماں ماں. کو ماں کو کہتے ہیں. امن ماں کو کہتے ہیں. پہلے مجھے بتائیے امن ماں جو ہے یہ اس میں ذات ہے کہ اس میں صفات؟ اس میں ذات. اس میں ذات. ذات ہے. نیکسٹ سے میں ایک عورت ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ایزیوم کریں میں ایک عورت ہوں. ٹھیک ہے؟ میں عورت ہوں، میں ماں بھی ہوں، میں بیوی بھی ہوں، میں بیٹی بھی ہوں، میں بہن بھی ہوں. ٹھیک ہے؟ میں نند بھی ہوں، میں ڈائن بھی ہوں، میں سوتن بھی ہوں. یہ مجھے بتائیں یہ ساری چیزیں کتنی ہوں؟ تو میں اکیلے ایک عورت. صفات. باقی جتنی چیزیں میں نے ابھی آپ سے بات کی وہ کیا تھی؟ ساری صفات آ گئی. صفات ہیں. صفات. ساری صفات ہیں. ماں ہونا ذات نہیں ہے، ماں ہونا صفات ہے. کیونکہ جو عورت ماں ہے وہ ہو سکتا ہے بیٹی بھی ہو، ممکن ہے نا. اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہو بھی ہو، وہ ہو سکتا ہے خالہ بھی ہو، وہ ہو سکتا ہے پھپھی بھی ہو. یہ ساری چیزیں اس کی صفات ہیں. ذات کیا چیز ہے اس میں؟ ذات ہے عورت، امرا. امرا ذات ہے، امرا ذات ہے. امن صفات ہے. تو اب آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ امن اگر صفات ہے تو اس کی کیا بننی چاہیے؟ جمع سالم. جمع سالم. امن کی تینوں حالتیں بتائیے. امن، امن، امی. ٹھیک ہے. امانی، دو مائیں. امانی نصب اور جر. امینی، 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 امینی. اس کی جمع کیا ہے؟ امہات. امہات. اب آپ دیکھیں اس کی جمع کیا آ رہی ہے؟ امہات. امہات. اب امہاتن اگر آ رہی ہے تو نصب کیا بنے گی اس کی؟ امہاتن. امہاتن امہاتن. نہیں، امہاتن آئے گی نا. آتن ساؤنڈ آ رہی ہے نا. آتن ساؤنڈ جب آتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ آتن، آتن، آتن. امہاتن، امہاتن. میں آپ کو اگر کہوں مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں ابن. ابن مجھے بتائیے ذات ہے کہ صفات ہے؟ صفات آ گئی.
सिफात आ गई। जब तीनों हालतें बताइए, फात तीनों अबुन, हालत, अब्बन, अब्बिन, अबुन, अबन, अबिन, ठीक है। अबन और अबिन। अब्बानी, नहीं, इसके अब्बानी, अब्बानी नहीं, ये तो आपने बिल्कुल वैसी कर दिया जो भारत का एक है ना अम्बानी, आपने अब्बानी कर दिया। ये अब्बानी नहीं है एक्चुअली। अबू जो है ना, ये इसका जो रियल वर्ड है ना, रियल वर्ड वो अबू नहीं है। बेसिकली रियल वर्ड इसका इस तरह से अलिफ बा और वाव बनता है, लेकिन इसमें कोई तब्दीली है जिसकी वजह से इसको अबून कर दिया गया। तो जब आप इसका मुसन्ना पढ़ेंगे तो अबू के बेस पे पढ़ेंगे, तो आप करेंगे अबवानी, अबवानी, ठीक है, अबवानी, अबवैनी, 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 अबवैनी। अबुन की आपको जमा मालूम है? कुरान मजीद में तो बहुत पढ़ी होगी। आबा और अजदाद के लिए क्या लफ्ज आता है कुरान में? अबा, अबा, जी। अबाउ, अब आप मुझे बताएं इस पे कौन सी हरकत आएगी? अबाउन, सर ये गैर मुंसरिफ हो गया ना। गैर अबाउ, मुंसिफ हो गया। अबाउ अबाउ, आएगा। अलिफ ममदूदा है। ये अलिफ ममदूदा लग रहा है आपको? सर अलिफ अबाउ इसमें आएगा। अबाउ पे आता है अलिफ ममदूदा? नहीं, लेकिन अलिफ ममदूदा होता क्या है, एक इस्म के वर्ड के आगे एक एक्सटेंशन वर्ड आती है ना, जी इसका तो बेसिक वर्ड ही अब है अलिफ और बा। तो आबा जो है ना, ये उसमें इसमें अलिफ ममदूदा नहीं है, वैसे अबाउ नहीं आएगा। अबाओ नहीं आएगा। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, हरकत कौन सी आएगी? तनवीन आएगी? मुझसे आप मुझे हरकत बताएं। सर मुंसरिफ सिंगल, आएगी? सिंगल पेश नहीं आएगी। नहीं, सिंगल पेश क्यों आएगी? उतनी अबाउ पड़े, अबाउ। सर ये देखिए ना लिखने में ये है, अब पता नहीं मैं, क्योंकि ये ये है कि ये एक मुंसरिफ है, अगर ये मुंसरिफ है तो तीनों आएंगी इस पे। जी बिल्कुल, तीनों आएंगे। हाँ, अबाउन, अबाउन, अबाअन, अबाइन। जी। ये अलिफ ममदूदा नहीं है इसमें तायरा जी। सर एक मिनट, थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि ये अलिफ आ रहा है ना, तो अलिफ के बाद जब हमजा उसी वर्ड में होता है तो उस पे मद आती है। पेश होती है, मद होती है, मद अबाउ। आना तो दीगर, मद की तो बात ही नहीं हो रही ना। मद का अलिफ ममदूदा से क्या ताल्लुक है? तो मद का अलिफ ममदूदा से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा मद नहीं का सर, अब जब जैसे सर आपने वो जैसे पिछले बताया था पेश नहीं होती। सर, जैसे सर एक मिनट, ये इमराऊ में है ना, अब अलिफ के ऊपर देखें उसमें भी मद है ना। देखें एक मिनट तायरा जी, मद अच्छा का ठीक है अलिफ सर, ममदूदा से कोई ठीक है, ताल्लुक नहीं है। नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गई मैं। असल में वो उसमें तजवीद के लिहाज से, उसमें पढ़ने के लिहाज से आ जाती है, लेकिन वो बात आपकी ठीक है कि ग्रामर के लिहाज से हम सिर्फ अलिफ काउंट करेंगे। ठीक है, हाँ, मतलब आप जो हाँ पढ़ समझ रहे हैं गई, वो उसका अलिफ ममदूदा से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो ठीक है, सही, आबाउन, ठीक है। आबाउन हालत नस्ब क्या बनेगी? अबाउन, अबाइन। आबाइन। सर ये पॉइंट आज क्लियर हो गया। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं आपके सामने एक और रखता हूँ। जी कौन करेगा? सर अगर कोई और नहीं कर रहा तो मैं कर लूंगी, अगर कोई और कर रहा है तो ठीक है। आपको लोगों को मौका तो दें। जी मौका थोड़ा सा प्रोवाइड करें तो लोग आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल सर। जन्ना, सर लफ्ज समझ नहीं आ रहा, क्या लिखा हुआ है? जन्ना, जन्ना, जीम नून के ऊपर तशदीद और जबर, जन्ना। जन्ना किसको कहते हैं? जन्नतुन, जन्नत, बाग। जन्नतुन बाग। जी जी करें, तीनों हालतें करें। जन्नतुन, जी जन्नतन, जी जन्नतीन। ठीक है, मुसन्ना करें। जन्नतानी,
जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी, ठीक है। इसकी जमा मालूम है आपको? जन्नत, जन्नत तो खतरनाक होते हैं। जन्नत, जी, जन्नत, 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 जन्नातुन। इसकी हालत नसब क्या बनेगी? जन्नातिन, जन्नातिन। और हालत जर क्या बनेगी? जन्नातिन, जन्नत। चले जी, मैं अब लिखता नहीं हूँ, सिर्फ एक दो लफ्ज आपके साथ करूंगा, फिर आपको एक और चीज में कराऊंगा। मैं आपके सामने सिर्फ एक दो चीजें लिखता हूँ, कहता हूँ मिसाल के तौर पर। बहन को क्या कहते हैं अरबी में? फटाफट बताइए, कौन बताएगा? उख्तुन सर। उख्तुन, जबरदस्त। उख्तुन की तीनों हालतें करें। उख्तुन, वाहिद की माना की। उख्तुन, उख्तन, उख्तिन, उख्तिन, जी, उख्तानी, उख्तानी, उख्तैनी, उख्तैनी। जमा मालूम है आपको इसकी? इख्वात, जी, बताइए। अखावातुन, अखावातुन, जबरदस्त। अखावातुन, अखावातिन नस्बी हालत और अखावातिन जरी हालत। जबरदस्त। फुफी को क्या कहते हैं? अम्मतुन। अम्मुन, जबरदस्त। फुफी है आप? जी, ठीक है, फिर तो आपको सही है। अम्मतुन, जबरदस्त। करें जी, अम्मतुन की तीनों हालतें करें। मैं ही करूं सर? कर लें आप, फुफी है तो आप करें। अम्मतुन, जी, अम्मतन, अम्मतन अम्मतिन, ही। हाँ सही है, अम्मतुन, अम्मतन, अम्मतिन, अम्मतिन, जबरदस्त। अम्मतानी, अम्मतानी, अम्मतैनी, जी। अम्मतैनी। जमा मालूम है आपको इसकी? होनी तो अम्मातुन चाहिए, उम्मातुन, आइन पर पेश है। जी, जी, उम्मातुन जी। और नस्बी हालत उम्मातिन, जरी हालत भी उम्मातिन। आप खाला भी हैं? जी, जी, खाला की करें। खालतुन, खालतुन, खालतन, जी, खालतिन, जी, खालतानी, जी, खालतैनी, जी। खालतैनी। जबरदस्त। जमा मालूम है? खालातुन, खालातुन। आपको तो बहुत ठीक ठाक मालूम है जी, शायद मुझे भी नहीं मालूम इतना। खालतिन और जरी हालत भी खालातिन, खालातिन, खालातिन। क्लियर है ना आपको यहाँ तक? मुझे बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? बहुत सिंपल है। जमा के हवाले से जमा मुकस्सर का बस सिर्फ जो एक छोटा सा इशू है वो ये कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई तरीकेकार नहीं है। बस जमा मुकस्सर का आपको एराब का ख्याल रखना है। बाकी बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो आप अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद एक एक्सरसाइज भी भेजूंगा। उस एक्सरसाइज में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एराब लगाने और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी। आपके साथ मैं एक छोटी चीज और करता हूँ। जी, कौन आना चाहेगा ये मुझे बताइए। कोई ऐसा शख्स आए जो अभी तक आया नहीं है और अगर वो आना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सर मैं हूर बलोच सांगड़ सिंध से। जी, जी, जी। मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूँ। नजर आ रहा है आपको सर? जी सर। कलिमा, कलिमतुन। कलिमतुन का क्या मतलब है? कलिमतुन, क्या मतलब है इसका? बात करना।
نہیں، اس کا مطلب ہے بامانی لفظ. जी जी بامانی لفظ. اس کلمے کو 2 کلمے کریں. कलिमतुन نہیں، 2 کریں. ایک کے لیے 2 کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ सॉरी सर मैं शुरू वाले क्लासेस अटेंड नहीं कर सकी. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ ایسا کریں، اس پہ تھوڑی توجہ دیں. انشاءاللہ کوئی اور کرے گا آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے इंशाल्लाह ताला. جی، کوئی اور آ جائے گا؟ कलमतानी کلمتانی میں ایک منٹ میں لکھ. کلمتانی، 2 کلمے. میں آپ سے کہتا ہوں حبیب. حبیب کس کو کہتے ہیں؟ پیارا، حبیب کس کو کہتے ہیں؟ پیارا دوست، خفیف، حبیب نہیں، ہلکی. حبیب. حبیب دوست، دوست دوست حبیب. حبیب دوست، دوست نہیں، دوست. پیارے کو کہتے ہیں. پیارے کو مونس بنائے تو کیا بن جائے گا؟ پیاری. حبیب، تو کیا بن جائے گا؟ حبیبہ. حبیب. حبیبات، حبیبتن. حبیبتن. عربی زبان میں آپ نے اگر مذکر سے مونس کرنا ہے تو آپ نے گولتا لگا دیا. حبیبتن. حبیبتن پیاری. اس حبیبتن کو 2 کریں. حبیبتانی، حبیبتانی. حبیبتان. میں آپ سے کہتا ہوں خفیف. خفیف کس کو کہتے ہیں؟ ہلکا، ہلکی. ہلکا. خفیف ہلکا. میں آپ سے مناہر. کہتا ہوں ہلکی کریں اس کو، تو کیا ہو جائے گا؟ خفیفہ. خفیفتان، خفیفتان. نہیں، خفیفتن. 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 خفیف ہلکا، خفیفتن ہلکی. میں آپ سے کہتا ہوں 2 ہلکی. خفیفتان خفیفتانی. مناہر. خفیفتانی. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کو ایک اور لفظ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں حقیل. حقیل کس کو کہتے ہیں؟ بھاری. بھاری. اور اگر ثقیل مجھے مونس کرنا ہو تو کیا کر دوں گا؟ ثقیلتن. ثقیلتن. 2 بھاری کریں. ثقیلتانی. ثقیلتانی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن. 2 کلمے محبوب ہیں رحمان کو. 2 کلمے محبوب ہیں رحمان کو. خفیفتانی، دونوں ہلکے ہیں. دونوں ہلکے ہیں علی اللسانی. دونوں ہلکے ہیں خفیفتانی علی اللسانی. دونوں ہلکے ہیں زبان کے اوپر. ثقیلتانی، دونوں بھاری ہیں. کس جگہ پہ بھاری ہیں؟ فی المیزانی. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، 2 کلمے پیارے ہیں رحمان کو.
खफीफतानी अलल लिसानी, दोनों बहुत हल्के हैं जबान के ऊपर। सकीलतानी फिल मीजानी, दोनों भारी हैं मीजान के ऊपर। और ये कलमे कौन से हैं, याद है किसी को? आवाज बिल्कुल मेरे ख्याल में दब गई, मेरे ख्याल में किसी का फोन बज गया। सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जी, इसे पढ़ते हैं आप लोग? जी सर, रेगुलर पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अलावा भी अस्कार पढ़ा करें, कोशिश किया करें कि हमारी जबान जो है वो इन अस्कारों से जितनी चलेगी उतनी जो है हमारे लिए, क्योंकि ये अस्कार करते क्या हैं, हम हमारे इंसान को अल्लाह ताला ने, आपको मालूम है इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है? इंसान अशरफुल मखलूकात, क्या वजह? अक्ल, क्योंकि अल्लाह ताला, जी बोले, इंसान क्यों अशरफुल मखलूकात? शायद इसलिए कि अच्छे बुरे इल्म में दिया है अल्लाह ताला ने उसे, शायद अल्लाह ताला ने उसे क्या दिया है? इल्म दिया है उसे, इल्म दिया है। सिर्फ यही एक वजह है? कौन सा अच्छे इल्म बुरे दिया? अच्छे बुरे की तमीज दी अल्लाह ताला ने इंसान को। इसके अलावा कोई वजह बताएं? चीजों का, ज़हन की वजह से, जहन की वजह से, अकल की वजह से, अकल की वजह से। जी जी। तो मुझे बताइए कि जानवर में अकल नहीं होती? अगर आप सड़क पे जाएं और आप देखें, अगर आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं या गाड़ी में आप बैठते हुए भी जा रहे हैं और आप देखें आपकी गाड़ी के आगे कोई बिल्ली का बच्चा या कोई जानवर का बच्चा आ जाए तो वो फौरन भाग जाता है। और जानवरों को, परिंदों को जो है वो अगर कोई तूफान आने वाला होता है तो उससे पहले उनको अंदाजा हो जाता है, सेंस हो जाता है, अकल तो होती है उनमें। कुत्ते के बारे में आता है कि अगर उसको सिखाया जाए तो वो इंसान के लिए शिकार कर लेता है। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे ऐसे परिंदे हैं जो बड़े वाले हैं, वो शिकार करके लेके आते हैं। तो अकल का तो मसला ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात इस बुनियाद पे नहीं कहा। चीजों के नाम मखलूकात इसलिए नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को जब बनाया है तो अल्लाह ताला सूरह शुरू में फरमाता है कि मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया। ये जो दोनों हाथ हैं ये हम नहीं जानते ये अल्लाह के हाथ दोनों हाथ कैसे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला के बहुत सारे आलम हैं। तो उसमें से एक आलम है जिसको हम आलम खल्क कहते हैं और एक आलम है जिसको हम आलम अमर कहते हैं। आलम अमर में अब तक हमें सिर्फ 3 चीजें मालूम है कि आलम अमर में आती हैं। आलम अमर में जो 3 चीजें आती हैं उसमें एक फरिश्ते हैं, दूसरा कुरान है जिस कुरान के लें वही के लें, और तीसरी चीज रूह है। इंसान अल्लाह ताला की वाहिद मखलूक है जिसमें ये दोनों चीजें मौजूद हैं, आलम खल्क मिट्टी और आलम अमर रूह। इसलिए जब इंसान मरता है तो आलम खल्क मिट्टी का जिस्म जसद उसका जमीन में दुनिया में ही रह जाता है और आलम अमर की चीज आलम अमर में चली जाती है। अब वो कहाँ जाती है, किस जगह जाती है, हम उस बहस में नहीं जाते। इंसान के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हैं और इब्लीस को इस चीज का नहीं इल्म था। इब्लीस को सिर्फ यही इल्म था कि वो मिट्टी से बना है, उसका यही चैलेंज था। अगर उसको पता होता तो शायद वो ये काम नहीं करता। इंसान के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हैं। दोनों चीजें कौन सी? उसके अंदर आलम खल्क यानी मिट्टी और आलम अमर रूह मौजूद है। ये जो रूह है ये इंसान के अंदर मौजूद है। मादर जब रहम के अंदर जब बच्चा होता है 120 दिन का, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मारूफ हदीस है कि जब वो 120 दिन का होता है तो उसमें रूह फूक दी जाती है। जान उसमें होती है, रूह उसमें उस दिन फूक दी जाती है। जान उसमें मौजूद होती है और जब रूह फूकी जाती है तो उस वक्त उसका सब कुछ लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला जब रूह फूक देता है तो उसके बाद 2 काम होते हैं। पहली चीज तो अल्लाह ताला उसमें वदीयत कर देता है कि फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, उसके अंदर फुजूर और तकवा जो है वो वदीयत कर दिया जाता है। और दूसरी चीज क्या की जाती है, अल्लाह ताला साथ साथ कह देता है फ़इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, तुम चाहो तो शुक्र करो, तुम चाहो तो कुफ्र करो। अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी मखलूक बनाया है जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो अल्लाह की इताअत करे और चाहे तो अल्लाह की इताअत ना करे। अल्लाह की इताअत उसी वक्त इंसान करेगा जब उसके अंदर जो उसका अंदर पोटेंशियल मौजूद है, जो उसके अंदर जो बीज मौजूद है। जो आम की गुठली होती है ना, आम की गुठली में पोटेंशियली पूरा आम का दरख्त मौजूद होता है। इसी गुठली को आप जमीन में गाड़ते हैं तो कुछ अरसे के बाद वो दरख्त बन जाता है।
تو انسان کے اندر بھی جو ہے نا پورا سب کچھ موجود ہے، اس کے اندر پوٹینشلی ڈال دیا گیا ہے. سیدنا آدم کو جب نام سکھائے گئے تھے تو نام کس چیز کے سکھائے گئے تھے؟ قیامت تک جو کچھ برپا ہونا ہے وہ سب سیدنا آدم کو بتا دیا گیا تھا. کیونکہ یاد رکھیے گا نام کسی بھی چیز کا اس وقت رکھا جاتا ہے جب وہ وجود میں آ جاتی ہے. ہمارے سامنے نہیں آئی تھی لیکن وجود میں آ چکی تھی. جیسے جیسے سائنس اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے، دنیا اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے، چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی آ رہی. تو یہ اسی طرح سے ہوگا. انسان کہلانے کا، اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار صرف وہ شخص ہے جو اپنی فطرت سلیمہ کو زندہ رکھتا ہے. جو شخص اپنی فطرت سلیمہ کو زندہ نہیں رکھتا وہ نرا جانور ہے. ابو جہل کو ابو حکم کہتے تھے، ابو جہل کو ابو حکم کہتے تھے، لیکن اس نے اپنے فطرت سلیمہ کو زندہ نہیں رکھا، اس لیے وہ ابو جہل ہی ہو کے مرا. ہم سب لوگوں کا یہی معاملہ ہے. آج ہماری اکثریت مسلمانوں کا یہی معاملہ ہے. ہم نے اپنی زندگی کو ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، رمضان کے روزے رکھ لیں گے، انفاق کر لیں گے، ہماری خیر ہو گئی. یہ آبجیکٹو نہیں ہے. آپ کو اپنی فطرت کو زندہ رکھنا ہے، آپ کی اپنی فطرت کو کھڑا کرنا ہے. آپ جب سورہ مومنون پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے قد افلح المومنون، اللہ نے ایک قرارداد پاس کر دی ہے، دنیا میں پاس کر دی. کہ کیا پاس کر دی؟ کہ فلاح پا گئے، پا چکے ہیں. آپ انشاءاللہ اس کا ترجمہ کچھ عرصے کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ خود اس کا ترجمہ محسوس کریں گے اور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا پا چکے ہیں، قرارداد آلریڈی پاس ہو گئی ہے. مومنین جو ہیں وہ فلاح پا چکے. پھر مومنین کی جو ڈیفائن کرتا اللہ کہ اس کی صفات بتاتا، پہلی صفات اللہ کیا بتاتا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے. یعنی جب وہ اپنی نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ایسے ہوتی ہے کہ جس کے اندر ان کے اعضاء بھی جھک جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبریل کو یاد کریں. حدیث جبریل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ احسان کیا ہے کہ تم جب اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، ایسے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ لو، جو کہ ممکن نہیں ہے. تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تم کو ضرور دیکھ رہا ہے. کیا کبھی ہم نے یہ محسوس کیا؟ کیا ہماری عبادت، ہماری نمازیں اس طرح سے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ بیسک ہے. نماز آپ کی مضبوط ہونے کی جو سب سے بڑی، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کا آبجیکٹو کیا ہے. اصل آبجیکٹو میرا، آپ کا، ہم سب کا، مسلمانوں کا ایک ہی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق، رب کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے جس کا نام ہے نماز. یاد رکھیے گا. اور نماز آپ کی صرف اور صرف اس وقت مضبوط ہوتی ہے، یاد رکھیں، کہ جب آپ کا اللہ کے ساتھ، اس بک کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا. جب یہ کتاب کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو آپ کی نماز بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. اور جب یہ نماز اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر کی کلینزنگ ہوگی. وہ جو سورہ عنکبوت کی آیت ہے نا کہ نماز جو ہے، یقیناً نماز جو ہے فحاشی اور برائی سے بچاتی ہے. تو آپ دیکھیں دنیا کے لوگ جو ہیں، اگر پوری دنیا میں آج لیٹ سے اور آرگیومنٹ میں اگر آپ سے کہوں کہ دنیا میں ٹوٹل 100 مسلمان ہیں اس وقت ٹوٹل فار ایگزامپل، تو اس میں سے 95 کیا، اور میں کہتا ہوں 95 لوگ اس میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن فحاشی تو ختم نہیں ہو رہی، برائی ختم نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ان کی نمازیں عادتاً کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں آج بھی اکثر لوگ، چاہے وہ مرد حضرات ہوں چاہے وہ عورتیں حضرات ہوں، اکثریت کی جو نماز ہے وہ عادت کے طور پہ، اثر ہوگی نماز پڑھ لیں، ظہر ہوگی نماز پڑھ لیں. ہمارے اپنے اندر وہ چیز ڈیولپ نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم اس کتاب سے بہت دور ہیں، ہم اس کتاب کے معنی سے بہت دور ہیں. انشاءاللہ اسی لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں خاص طور پہ ان کو ضرور پڑھا کریں. یہ اس قسم کے اذکار ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، استغفار ہیں، ان چیزوں کو پڑھائیں. لیکن بنیاد یہ نہیں ہے. یہ اذکار آپ کو کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کے دل کی کلینزنگ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھیں. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ حافظ القرآن جو ہیں وہ پاکستان میں. اس حساب سے تو پاکستان کے اندر ایک بڑا ہی زبردست قسم کا ماحول ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ پیچھے والے کو پتا. میں جاتے جاتے آپ کے ساتھ ایک آیت شیئر کرتا ہوں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ پہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو،
تم نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ اب صرف ذہن میں غور، صرف تھوڑا سی تھاٹ لے کے آئیں، یہ خطاب کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اہل عرب کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی زبان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، کیونکہ تم ہو سکتا ہے نہ سمجھ سکو۔ تو مجھے بتائیں آپ کیا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ پڑھ کیا ہے، تو کیا یہ آپ کے خیال میں یہ آیت کا لاگو ہم پہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ کرے گا رزلٹ پہ نہیں کرے گا، کوشش پہ کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رزلٹ پہ معاملہ کرنا ہوتا تو آپ سمجھ لیں سیدنا نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال۔ ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کوئی کہتا ہے 40، کوئی کہتا ہے 80۔ سیدنا لوط کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، سیدنا ابراہیم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن یہ ناکام لوگ نہیں ہیں، یہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ سیدنا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ان کو ناس کا امام بنایا، پوری ناس کا، پوری دنیا کا، پوری کائنات کے جتنے لوگوں ان کا امام بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناس کا امام بنایا۔ یہ ناکام لوگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رزلٹ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوشش دیکھے گا۔ آپ کی، میری، ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے، اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے کلام کو، آپ سے کوئی فتویٰ لکھنے کو نہیں کہہ رہا، آپ سے کوئی اس کے اوپر تفسیر لکھنے کو نہیں کہتا، لیکن آپ کو اتنا آنا چاہیے کہ آپ جب یہ قرآن کا متن پڑھیں آپ کو سمجھ میں آئے۔ کبھی آج تک ہوا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ انگریزی کا اخبار پڑھتے ہوں گے، اردو کا بھی پڑھتے ہوں گے یا میگزینس پڑھتے ہوں گے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ انگریزی کا اخبار پڑھتے ہوئے کوئی ڈکشنری ساتھ رکھتے ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ کبھی آپ میں سے آج تک کسی خاتون نے، یہ تو ساری خاتون ہی ہیں، کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ کوئی نیوز پڑھ رہے ہو یا کوئی میگزین پڑھ رہے ہو اور ہلتے ہلتے پڑھ رہے ہو؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ یہ قرآن پڑھتے ہوئے کیوں ہلتے ہیں سب؟ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم اپنے آپ کو اس میں کنسنٹریشن دینے کے لیے ہم سمجھ کر ہلتے رہیں گے تو ہمیں جو ہے نا ہم کنسنٹریشن آئے گی۔ کبھی آج تک میگزین پڑھتے ہوئے، اخبار پڑھتے ہوئے کوئی نہیں ہلتا، بلکہ اگر کوئی اس وقت کو بچہ ہلا دے یا بعض دفعہ کبھی ہوتا ہے نا کوئی گھر میں کوئی شرارت کرتے ہوئے ایسے ہاتھ مارتا ہوا چلا جائے تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے کہ تم کو نظر نہیں آ رہا میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ وہ لگاؤ نہیں لگایا، کتاب کے ساتھ لگاؤ نہیں لگایا، اس کا مطلب اللہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے۔ اگر اللہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے گا آپ کو جو کچھ دنیا میں مل رہا ہے، چاہے مال مل رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، یہ سب اس لیے نہیں مل رہی کہ آپ سب نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ سب نے، دنیا میں ہندو 1.25 بلین ہے، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، چائنیز بھی بہت بڑی تعداد میں، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، امریکی بھی بہت ہیں، یورپین بھی بہت ہے، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ ان کو بہت دے رہا ہے، تو اللہ اگر آپ کو کچھ دے رہا ہے تو اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ نے کلمہ پڑھا۔ سب کچھ مل جائے گا، اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ چاہیے، اللہ کے ساتھ اللہ کے کچھ پرنسپلز ہیں، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ قرآن کو بھی پڑھنے اور سمجھنے کے کچھ پرنسپلز ہیں، وہ پرنسپلز کو فالو کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز، خاص طور پہ جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میک شیور یور سیلف، اس چیز کا پورا آپ کو گمان ہونا چاہیے کہ میں واقعی اللہ کی پناہ میں ہوں، یہ میری آپ کی فیلنگز ہونی چاہیے۔ تبھی تو جب آپ قرآن پڑھیں اور وہ آپ کو آیت کہیں لے جائے یا کسی دوسری جگہ پہ، آپ کو فوراً آپ کو آئے کہ نہیں، مجھے شیطان لے کے جا رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ایک ایکسرسائز بھیجوں گا، اس پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، واحد کے لفظ لکھے ہوئے، اس کے ساتھ جمع مکسر بھی لکھی ہوئی ہے، آپ نے صرف اس کے اوپر اعراب لگانے۔ کوشش کریں کہ اعراب تینوں حالتوں کی لگا سکیں تو بہت زبردست ہے، تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے۔ 3 چیزیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم چوتھی اپنی آخری چیز وسعت کی کریں گے۔ جب وہ کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ جملوں پہ اور مختلف مرکبات پہ آئیں گے، تاکہ پھر ہم انشاءاللہ ان کو قرآن مجید کے اندر بھی استعمال کریں، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے قرآن مجید کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو بڑھائیں گے، اس کی آیات کے ساتھ ہم زیادہ اپنے آپ کو انگیج کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔